اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب تو یہ فوج کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح میدان میں نکل آتی تھی، ہر حصے کے کماندار صفیں درست کرواتے اور کتیبہ کے اشارے پر بغل بجایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی مشقوں کا آغاز ہو جاتا۔ سپاہی اس وقت بیرکوں کو واپس لوٹتے جب سورج خاصا مغرب کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ان مشقوں کو 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں کتیبہ نے فوج سے لڑاکے اور جنگجو قسم کے سپاہیوں کو الگ کر لیا تھا۔ ان سپاہیوں کو دن کے وقت جنگ کی تربیت کے علاوہ رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کرنے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی۔ تمام سپاہی کتیبہ کی امید سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کہ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بخارا میں ہونے والی شکست کو بھولتے جا رہے ہیں، اور یہی قتیبہ بن مسلم چاہتا تھا۔ یہ ان مشقوں کا 5واں دن تھا۔ قتیبہ اپنے مخصوص حلیے میں تمام میدان میں گھوم رہا تھا۔ اس کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا، کبھی تیر اندازوں کے پاس جاتا تو کبھی شمشیر زن دستوں کے پاس۔ آخر وہ ان دستوں کے پاس جا رکا جن کو قلعوں پر یلغار کرنے کی مخصوص تربیت دی جا رہی تھی۔ وہ ان کی مہارت کو دیکھ اور مناسب ہدایات دے رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا سرپت دوڑتا آیا۔ گھوڑا سوار نے قتیبہ کے پاس پہنچ کر لگام کھینچ لی، لیکن گھوڑا رکتے رکتے کچھ آگے نکل گیا۔ گھوڑا رکتے ہی اس کا سوار گھوڑے سے نیچے آیا۔ اسے فوراً سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ یہ سوار ابن عامر تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے پانی پلایا گیا، جس سے ابن عامر کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اگرچہ چند ہفتے پہلے ابن عامر کا مرو سے بھاگنا اور اب اس حالت میں لوٹنا نہایت عجیب تھا، لیکن جو بات اس نے قتیبہ کو بتائی، اس نے قتیبہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ابن عامر تالقان پہنچا، شام ڈر رہی تھی اور ہر چیز کا سایہ لمبوترا ہو رہا تھا۔ ابن عامر اور صفیہ پوچھتے پوچھتے ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ ابن عامر نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور رات اسی سرائے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر دونوں آرام کرنے لگے، ادھر تالقان کے ایک مکان میں ہلچل سی مچی۔ ہلچل اس بات نے مچائی کہ مرو سے قتیبہ کے جاسوس تالقان میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر لانے والا آدمی وہ تھا جس سے ابن عامر نے سرائے کا پتہ پوچھا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ مرو سے آیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے ابن عامر کو سرائے کا پتہ تو بتا دیا، لیکن خود دونوں کا پیچھا کرتا سرائے تک پہنچ گیا۔ اس نے کچھ وقت سرائے کے باہر گزارا اور جب اسے یقین ہو چلا کہ ابن عامر کی واپسی ناممکن ہے تو اس نے سرائے سے اس کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھی کی اور واپس چل پڑا۔ اس دوران رات قدرے گہری ہو چکی تھی۔ اب اس کی منزل ایک مکان تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر لیکن خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی اور کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ شخص جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ اچانک ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، خیر تو ہے؟ کرزک اس شخص کا نام تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ اگرچہ اندر تاریکی تھی لیکن وہ آواز سے پہچان چکا تھا کہ وہ سلمیٰ تھی۔ اسے دیکھے ہی کرزک نے منہ سے ہلکی سی شی کی آواز نکالی اور اسے لے کر اندر اس کمرے میں آ گیا جہاں دیا جل رہا تھا۔ یہ کمرہ مکان کے عین درمیان میں تھا اور سجاوٹ سے عارضی نشست گاہ لگتی تھی۔ کرزک اندر داخل ہوا تو کمرے میں 2 آدمی پہلے ہی موجود تھے۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے کہا، اے عثمان۔ وہ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد بولا، اور اے ارذل، شکر کر وہ مجھے مل گیا۔ عثمان اور ارذل اندر موجود آدمیوں کے نام تھے۔ دونوں نے کرزک کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کون مل گیا؟ قتیبہ کا جاسوس آج ہی مرو سے آیا ہے۔ یہ تھی وہ بات جس نے اس حویلی نما مکان میں ہلچل مچا دی تھی۔
دراصل تالکان میں کچھ ایسے لوگ ابھر رہے تھے جو حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور یہ حویلی ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر تھی، جبکہ یہ تینوں ان باغیوں کے سرغنے تھے، جبکہ سلمیٰ ارذل کی بہن تھی۔ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اور اونچے عہدے داروں کی مدد کی ضرورت حاصل تھی، اور ان باغیوں کی تعداد چند سو نہیں بلکہ چند ہزار تھی، اور اتنی بڑی تعداد یہاں کی فوج پر آسانی سے قابو پا سکتی تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں باغیوں کے اجتماع چند دن نہیں بلکہ کئی سالوں کا حاصل تھا۔ باغیوں کی اعلیٰ کمانڈ کو پتہ چلا کہ مروسی جاسوس بلخ میں داخل ہو گئے ہیں، تو ظاہری بات ہلچل تو مچنی ہی تھی نا۔ اگرچہ یہ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن عثمان اور ارذل خود کرزک کو پریشان کر گیا تھا۔ تینوں کس طرح ابن عامر سے نمٹنے کی سوچ رہے تھے۔ ایسے میں ارذل بولا، کرزک تم اس بغاوت کے سرپرست اعلیٰ ہو، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں کچھ دن ابن عامر، ہاں یہی نام بتایا تھا نا اس نے۔ وہ پھر بولا، کچھ دن ابن عامر کی نگرانی کرو، اپنے آدمی کی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا دو، اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چلے، جو ہی کوئی مشکوک حرکت دیکھو اسے اغوا کر لو۔ کرزک کی بات سن کر عثمان نے اپنا دایاں ہاتھ بند کر کے اس کی طرف بڑھایا دیا اور بولا، اچھا کرزک یہ بتا میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ عثمان کی بات بظاہر عجیب سی تھی اور اس پر کرزک کی حیرانی بجا تھی۔ وہ حیران ہو کر بولا، مجھے کیا پتا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جس طرح تجھے یہ نہیں پتا کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اسی طرح ہمیں کیا پتا کہ وہ ٹھہرا کہاں ہے؟ ہمیں تو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ سن کر کرزک ہنسار کہنے لگا، اگر تم سے کوئی اجنبی سرائے کا پتہ پوچھے تو اسے کہاں پہنچاتے ہو؟ سرائے میں، تو یہی ابن عامر کا پتہ ہے۔ عدی دراصل اس سرائے کے مالک کا نام تھا جس میں ابن عامر ٹھہرا تھا، اور عدی کا تعلق باغیوں کی اس تنظیم سے بہت گہرا تھا۔ ابن عامر کو اس سرائے میں خاص طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ اس کی نگرانی میں آسانی ہو، اور یہ محض اتفاق سے ہوا تھا۔ تو ایسا کرزک نے ارذل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اسی وقت جا اور 2 آدمیوں کو ابن عامر کی نگرانی کا کام سونپ دے۔ کرزک کی بات سن کر ارذل نے اسے گھورا جیسے یہ بات اسے سخت ناگوار گزری ہو، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ارذل کے جانے کے بعد کرزک نے اٹھتے اٹھتے کہا، عجیب احمق ہے یہ شخص۔ ساتھ ہی دونوں نے کہکہا لگایا، جبکہ تیسرا کہکہا سلمیٰ کا تھا جو اس تمام گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔ میں اب چل کر آرام کرتا ہوں، یہ کہہ کر کرزک کمرے سے نکل آیا۔ تالکان میں یہ ابن عامر کو 5واں دن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے محنت مزدوری کر لی جائے۔ چنانچہ وہ صفیہ کو بتا کر سرائے سے باہر آ گیا اور پوچھتا پوچھتا شہر کی منڈی میں جا نکلا۔ یہاں قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، قافلے اپنا مال یہیں اتارتے تھے۔ ابن عامر بھی مال اتارنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یوں دن بھر وہ مصروف رہا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ 2 آدمی صبح سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب ابن عامر فارغ ہوا تو اس کی جیب میں ایک معقول رقم تھی، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں تھا۔ اگرچہ محنت کرنے میں اسے آر نہ تھی، لیکن یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ پہلے دن ہی سے سوچ رہا تھا کہ اسے باقاعدہ ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ چنانچہ اس دن فارغ ہو کر وہ پوچھتا ہوا قلعہ دار کے گھر پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس کی ملاقات قلعہ دار سے کروائی گئی، اور آخر قلعہ دار اسے ذاتی ملازم کے طور پر رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن عامر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد از جلد صفیہ کو یہ خبر سنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سیدھا سرائے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا جب اس کی ٹکر اچانک ہی ایک آدمی سے ہوئی۔ اس ٹکراؤ سے وہ آدمی بوکھلا گیا اور قدرے نادم ہو کر کہنے لگا، معاف کرنا بھائی، اپنے خیالوں میں ارد گرد کا پتہ نہ چلا۔ ابن عامر جواب میں مسکرا دیا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ بولا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پہلے ہی کہیں ملے ہوں۔ اس شخص نے غور سے دیکھا اور ایک دم خوشی سے چیخا، ارے تم! کچھ وقفے سے وہ بولا، ابن عامر ہی نام بتایا تھا نا؟ جواب میں ابن عامر نے صرف سر ہلا دیا کہ اس کا نام ابن عامر ہی ہے،
لیکن وہ ابھی تک اسے پہچان نہ سکا تھا۔ ارے یار، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس شخص نے کہا۔ مجھے کرزک کہتے ہیں، اس دن میں نے ہی تو تمہیں سرائے کا پتہ بتایا تھا۔ یہ سن کر ابن عامر کو ساری بات یاد آ گئی اور اس نے کرزک کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جلد از جلد صفیہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کرزک سے اجازت چاہی۔ کرزک بولا، ارے ایسے نہیں، تم مجھے یہاں اجنبی لگتے ہو، ہمیں اپنی میزبانی کا شرف تو بخشو۔ ابن عامر نہ چاہتے ہوئے بھی کرزک کے ساتھ ہو لیا۔ کرزک ابن عامر کو لے کر اس حویلی نما مکان تک آیا اور دروازے پر مخصوص انداز میں 3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ابن عامر سے کہا، یہ ہے میرا غریب خانہ، اندر چلو اور مجھ کو غریب کو عزت بخشو۔ جواب میں ابن عامر صرف مسکرا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ اور کرزک اندر داخل ہوئے، کرزک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ ابن عامر کی چیخ تھی۔ ساتھ ہی وہ فرش پر گر پڑا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دراصل جو ہی وہ اندر داخل ہوا تھا، عثمان نے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا۔ وہ پہلے ہی سے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ ابن عامر کو اٹھا کر اندر لے جایا گیا۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ کرزک کے اشارے پر عثمان اور سلمہ نے مل کر پلنگ کھڑا کر دیا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں ہی ابن عامر کو پلنگ سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ سر سے اونچے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابن عامر کافی دیر تک ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ابن عامر جب قلعہ دار کے گھر پہنچا تو نگرانی کرنے والے آدمیوں کو یقین ہو گیا ہو کہ یہ قتیبہ کا جاسوس ہے اور کوئی ضروری اطلاع دینے قلعہ دار کے پاس گیا ہے۔ وہ فوراً کرزک کے پاس آئے اور ساری بات اسے بتائی۔ یہ سن کر کرزک قدرے پریشان ہوا، لیکن اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ابن عامر کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ جب رات دیر تک ابن عامر واپس نہ آیا تو صفیہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ باہر نکل آئی، ساتھ ساتھ روتی جاتی اور ابن عامر کو پکارتی جاتی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی ہوگی کہ ایک فوجی دستہ سامنے سے نظر آیا۔ اس دستے کے کمانڈر نے ایک لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر صفیہ سے پوچھا، خاتون، تم روتی کیوں ہو؟ جواب میں صفیہ نے اسے بتایا کہ ابن عامر سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دونوں مروف سے بلخ آئے تھے اور سرائے میں مقیم تھے، لیکن ابن عامر صبح کا نکلا ہے مگر اب تک واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر کماندار بھی پریشان ہو گیا۔ وہ صفیہ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اسے شہر کے کوتوال کے پاس لے آیا۔ کوتوال نے صفیہ کی بات سننے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، جلدی ہی ابن عامر کا پتہ چل جائے گا۔ جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا تم میری امان میں رہو گی۔ اس نے صفیہ کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ ادھر صفیہ کی یہ حالت تھی، ادھر ابن عامر کو قتیبہ کا جاسوس سمجھ کر اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ جب کافی کوشش کے بعد بھی اس سے کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ ابن عامر کو کمرے میں بند چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ ان لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس حویلی میں ابن عامر پر تشدد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے کمرے میں آ کر سب غصے سے خاموش رہے۔ ایسے میں سلمہ بولی، بڑا پکا لگتا ہے، ایسے نہیں بتائے گا۔ عثمان بولا، شکر کرو پکڑا گیا ہے، اگر ہماری تیاریوں کی بٹک بھی اسے پڑ جاتی تو جانتی ہو ہماری بغاوت کا کیا ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی اور ہاتھ کھولا تو اس میں مچھر مرا ہوا تھا۔ یہ حال ہونا تھا ہمارا بھی اور ہماری بغاوت کا بھی۔ یہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ لوگ قدرے اونچی آواز میں بول رہے تھے اور ان کی آوازیں دوسرے کمرے میں ابن عامر تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اگرچہ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن بغاوت کے لفظ پر وہ چونکا اور دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو غور سے سننے لگا۔ کرزک کہہ رہا تھا، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، عثمان بولا، ہمارا تمام منصوبہ تیار ہے، صرف اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اہم لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ سلمہ نے کہا، خاص طور پر ابو عباس سے، لیکن وہ تو کوفہ میں ہیں۔ ابو عباس اور کوفہ کا نام سن کر ابن عامر کے کان مزید کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابو عباس کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کوفہ کا عامل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ جمعے کے دن ہم اجلاس بلوانا چاہتے ہیں۔ کرزک نے کہا، لیکن کس جگہ؟
اس حویلی میں تو کم از کم نہیں۔ ارے تو نراہی عقل کا کوڑا ہے، یہاں کون پاگل اجلاس بلوائے گا؟ یہ اجلاس ہوگا حشام کے گھر۔ اس کے گھر عام طور پر دعوتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اس اجلاس کو بھی بظاہر دعوت کی شکل ہی دی جائے گی۔ لبید ایک ہی روانی میں کہتا چلا گیا۔ حشام تالقان میں موجود ایک اونچی حیثیت کا آدمی تھا۔ قلعہ دار کے قریب ہونے کے علاوہ اس کا ہمراز بھی تھا، وہ قید خانے کا سربراہ بھی تھا اور باغیوں کی اعلیٰ کمانڈر کا رکن بھی۔ دوسرے کمرے میں ابن عمر گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا رہا۔ ایسے میں کرزک کی آواز گونجی، ارذل تم کل حشام کو بلا لانا، یہ شخص ایسے نہیں بولے گا۔ ساتھ ہی اس نے ابن عمر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، حشام ہی اس سے ساری بات اگلوائے گا۔ عثمان تمہارا یہ کام ہے کہ کل سب لوگوں کو جمعہ کو ہونے والے اجلاس کی خبر کرو، خاص طور پر ابو عباس کو، اس کا آنا بہت ضروری ہے۔ آج ہفتہ ہے، جمعہ میں 5 دن باقی ہیں، سمجھ گئے؟ عثمان نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ اس دن حشام کے گھر خاصی چہل پہل تھی۔ گھر گیا تو پورا محل تھا، لوگ آ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دعوت ہو۔ اگرچہ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے، لیکن حشام کی نگاہیں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر کرزک پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ لبید سے مصافحہ کرنے کے بعد حشام بولا، ابو عباس ابھی تک نہیں آیا، میں بھی اس ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کرزک بولا، اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جو ہی کرزک کی بات مکمل ہوئی، حشام کے ملازم نے آ کر اس کے مکان میں بتایا کہ امیر کوفہ ابو عباس آ گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حشام کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور کرزک ابو عباس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو عباس کی آمد کے ساتھ ہی گویا اس محفل میں جان پڑ گئی۔ اس روز کے مہمانوں میں ابو عباس کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ دار بھی اس محفل میں شامل تھا، کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا۔ مہمانوں کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی تھاپ پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی۔ ان گیتوں کا سلسلہ ابو عباس کی آمد پر رک گیا، لیکن اس کے بیٹھتے ہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ حشام جو ابو عباس کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف تھوڑا سا جھکا اور آہستہ سے بولو، کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو عباس مسکرایا اور حشام کو کہنے لگا، اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پرکھیں گے۔ دونوں نے آہستہ سے قہقہہ لگایا۔ اب ان کی گفتگو میں کرزک بھی شریک ہو چکا تھا۔ کرزک جو کہ ابو عباس کی دوسری طرف بیٹھا تھا بولا، اے ابو عباس، سننے میں آیا ہے تیری بیوی بھی ساتھ آئی ہے؟ ہاں، ابو عباس نے جواب دیا، اس وقت وہ زنان خانے میں ہے، اسے ساتھ لانے کا مقصد دیکھ کرزک تجھے معلوم ہے میں کوئی کام سوچے بغیر نہیں کرتا۔ ابو عباس نے آہستہ سے جواب دیا، کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اسے پھر بھی تو لانا ہی تھا، اس لیے لے آیا ہوں کہ ادھر چھوڑ جاؤں اور جب کام مکمل ہو جائے میں بھی ادھر ہی آ جاؤں۔ وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اس سے کتنے لا تعلق تھے۔ اس بات کو قلعے دار نے محسوس کیا، لیکن اس نے اس لیے نظر انداز کر دیا، وہ جانتا تھا کہ تینوں میں گہری دوستی ہے۔ باتیں کرتے کرتے کرزک کی آنکھوں سے بے چینی صاف جھلکنے لگی۔ کچھ دیر تو وہ اپنی اس حالت کو چھپائے رکھا، لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ابو عباس کو کہا، میں نے ارذل اور عثمان کو خاص کام سے بھیجا تھا، لیکن دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فکر نہ کرو، دونوں ہوشیار ہیں، آ جائیں گے۔ کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے، لہٰذا سب مہمانوں کو طعام گاہ تک لے جایا گیا۔ طعام گاہ کی طرف جاتے ہوئے کرزک قلعہ دار کے ساتھ ہو گیا اور آہستہ سے کہنے لگا، کھانے کے بعد آپ رکیے گا۔ قلعے دار نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئی۔ آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ آرائش سے نشست گاہ لگتی تھی۔ ان مہمانوں میں ابو عباس، قلعہ دار اور قلعے کی فوج کا سپریم کمانڈر بھی شامل تھے۔
کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی جب اچانک دروازہ کھلا۔ افضل اور عثمان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے کرزک کو کہا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس بات پر کرزک کا چہرہ سکون ہوتا چلا گیا۔